कराची के मारूफ बिल्डर जावेद इकबाल के पुरस्रार अगवा या फिर उनकी गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी बयान करेंगे। जावेद इकबाल के अगवा की वारदात में कौन लोग मुलविस हैं? क्या अगवाकारों के ताने बाने बिलावल हाउस से जाकर मिलते हैं? क्या बिलावल हाउस के ईमा पर ही कराची पुलिस ने मुबैना तौर पर अगवा की ये वारदात करवाई है? और क्या कराची पुलिस का इरफान ट्रैका अगवा की इस वारदात में बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर मुलविस बताया जाता है? यही वो जवाब तलब सवालात हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक गर्मा गर्म चौंका देने वाली रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जावेद इकबाल बिल्डर का जो अगवा हुआ पिछले 2 दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर ये खबर गर्म है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये खबर चल रही है कि जावेद इकबाल नामी बिल्डर को अगवा कर लिया गया है। जो वीडियो उसकी सोशल मीडिया पर शेयर हुई है, इस वक्त वायरल हुई है, उस वीडियो में जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस की मोबाइलें जो है वो अगवा की इस वारदात में इस्तेमाल की गई है। उन्हें पुलिस की मोबाइल में डालकर ले जाया गया है और जो मोबाइलें इस्तेमाल हुई हैं वो मोबाइलें जो है वो थानों की पुलिस की नहीं है बल्कि वो सीटीडी वालों के ही इस्तेमाल में रहती हैं इस किस्म की मोबाइलें। और उस वीडियो में जो एक पुलिस हेड कांस्टेबल कफील को साफ तौर पर देखा जा सकता है जो कि सीटीडी में उनकी पोस्टिंग है और किसी बहुत बड़े अफसर के वो फ्रंट मैन बताए जाते हैं। तो इससे अब इस शुबे को तक़वियत मिल रही है कि अगवा की इस वारदात में सीटीडी की कोई टीम जो है वो इस्तेमाल हुई है। 9 अक्टूबर को नाज़रीन एक प्रोग्राम मैंने किया था, एक ख़बर हमने ब्रेक की थी जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिलावल हाउस वालों की लित्तर परेड, उस लित्तर परेड वाली प्रोग्राम में मैंने जावेद इकबाल बिल्डर का जिक्र किया था, उनके एक प्लाट का जिक्र किया था जो कि बोर्ड बेसन पर है। वो प्लाट जो है वो अरबों का प्लाट है। उस प्लाट पर जो है ख़ुद एजी मजीद और जावेद इकबाल में तनाज़ा चला आ रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि प्लाट की मलकियत जो है वो जावेद इकबाल के पास है, पेपर उनके पास है, कागज़ों में ऑनर ये हैं, लेकिन कब्ज़ा जो है वो उन्होंने इनसे हासिल कर लिया है, अपने बंदे बिठा लिए हैं ख़ुद एजी मजीद की अपनी पार्टी ने। और उन्हें इस वक्त जो ऑपरेट कर रहे हैं वो ख़ुद बिलावल हाउस से किया जा रहा है और उसमें आज़म आफरीदी का नाम आ रहा है। तो 9 अक्टूबर को जो हमने ख़बर ब्रेक की थी उसमें उस वाक़े का मैंने तज़किरा किया था जिसमें ख़ुद इसी प्लाट पर जो है हसास इदारों के अफसरान गए थे किसी दहशत गर्द का पीछा करते हुए। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस प्लाट पर जो है मौजूद लोग ये समझते हैं कि शायद ये जावेद बिल्डर के कारिंदे आ गए, तो वो उनसे गुत्तम गुत्ता हो जाता है और उनको जो है अच्छी खासी यानी फसाद हो जाता है और उनकी तबीयत से धुलाई कर देते हैं। उन्हें मार मार कर जो है वो प्लाट से बाहर निकाला दिया जाता है हसास इदारे की उस टीम को। हालांकि वो कहते रहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बताते हैं कि उनका ताल्लुक़ हसास इदारे से, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होते। जिसके थोड़ी देर बाद जो है फिर वही हसास इदारे वाले बिल्कुल सईद गनी के भाई फरहान गनी के साथ जो कुछ हुआ था उस तरीके से 5-6 सफ़ेद काले डाले में जो है वो अपने साथियों को ले आते और उस प्लाट पर मौजूद तमाम लोगों की धुलाई करते हैं और फिर उन्हीं की निशानदेही पर बिलावल हाउस जाते हैं। वहाँ से कहते हैं कि आज़म आफरीदी और उनके दूसरे साथियों को लाते और उनकी भी जो है वो तबीयत से धुलाई की जाती है। जिस पर मैंने ये प्रोग्राम किया था कि बिलावल हाउस वालों की लित्तर परेड शुरू हो चुकी है। अब ये वाक़या हो गया। अब इत्तला ये मिली है कि उसी वाक़ये का बदला लेने के लिए जिसमें ख़ुद उनकी बहुत ही बेइज्जती हुई थी लित्तर परेड करवाने की शक्ल में बिलावल हाउस वालों की, और उन्होंने अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने पुलिस को इस्तेमाल किया। अब ये जो अंदरूनी कहानी पुजारन जी की रिपोर्ट के मुताबिक
اس میں اعظم آفریدی کے اپنے ذاتی تعلقات ہیں عرفان بہادر سے، جو پہلے ملیر میں ایس ایس پی رہ چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی ہیں۔ تو ان کے ساتھ ان کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ عرفان بہادر سے کہا کہ بھئی یہ میرے ساتھ، ہماری ٹیم کے ساتھ اس جاوید اقبال نے بڑی زیادتی کی تھی اور ہمیں جو ہے وہ لتر پریڈ کروائی تھی، لہذا ہم نے بھی اس کا بدلہ لینا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سی ٹی ڈی کی پولیس پہنچتی اور انہیں جو ہے وہ جاوید اقبال کو وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب ان کے گلے پڑ گئے کہ اس کے کیا کیا جاوید اقبال، کیونکہ میڈیا پر بہت شور ہو گیا کہ بھی اس کو اغوا کر لیا، کوئی پرچہ ہے نہیں، جو مقدمہ پہلے درج کرتے ہیں، جھوٹا سچا پھر اٹھا کے لیتے تو چلو کوئی بات نہ بنتی، لیکن اب نہ کوئی پرچہ ہے، کچھ بھی نہیں، سیدھا انہوں نے جو ہے وہ اغوا کی واردات کی ہے، وہ بھی پولیس موبائل میں۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ اس واقعے کے بعد کہتے ہیں کہ ایس ایس پی عرفان بہادر نے جو ہے وہ ٹیلی فون کیا ایس ایس پی ساؤتھ کو کہ بھئی یہ کیا ہوا، کتنا شور ہوا، کوئی اس میں ویڈیو تو بنی یا نہیں بنی؟ اس نے کہا ویڈیو بنی ہے اور آپ کے ہیڈ کانسٹیبل کفیل کی بھی ویڈیو بن چکی، کفیل بھی ہے اور آپ کی موبائلیں بھی اس میں نظر آ رہی ہیں، جس کے بعد کہتے ہیں کہ عرفان بہادر کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی کھال بچانے کے لیے جو ہے وہ مدعے کو جو ہے وہ ویسٹ کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ کے حوالے کر دیا۔ اب عرفان بلوچ کی اپنی حالت غیر ہو گئی کہ یہ بنی بنائی مصیبت ان کے گلے آ گئی، وہ کیا کریں، کرے کوئی بھرے کوئی، واردات کس نے کی ہے، واقعہ کہاں کا ہے، اور اس کو ویسٹ کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ وزیر داخلہ کا حکم تھا، کیونکہ فریال تالپور صاحبہ کا حکم تھا، وہاں سے کہ بھی اس کو اب مینیج کیا جائے، اس کو اب ہاف فرائی یا فل فرائی کیا جائے، ان کے متے مار دیا گیا۔ اب عرفان بلوچ ڈی آئی جی ویسٹ کی کوشش ہے کہ ان میں کسی طریقے سے کمپرومائز کرایا جائے، یعنی جاوید اقبال میں اور خود اعظم آفریدی میں، تاکہ ان کو بیٹھا کر معاملہ پیچ اپ کیا جائے، معاملہ آگے نہ بڑھنے پائے، کیونکہ اب میڈیا میں تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں، لیکن معاملہ ابھی تک آگے نہیں بڑھا۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ ویسٹ کے کسی تھانے میں جو ہے جاوید اقبال کے خلاف کوئی پرچہ کر دیا گیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں، اس کی گرفتاری جو ہے وہاں پر ظاہر کر دی جائے گی، لیکن چونکہ ویڈیو بن چکی ہے لہٰذا اب اس کو جسٹیفائی کرنا جو ہے ممکن نہیں رہے گا کراچی پولیس کے لیے۔ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس میں عرفان میو ایک انسپکٹر تھے جو پہلے بوڈ بیسن تھانے کے ایس ایچ او تھے، ان کے ایس ایچ او ہوتے ہوئے یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا تھا 9 اکتوبر کو، میں نے خبر بریک کی تھی، اس سے بھی کوئی ایک ہفتے پہلے کا یہ واقعہ تھا، جس میں عرفان میو ایس ایچ او سسپینڈ ہو گئے تھے، کیونکہ ان پر یہ دباؤ تھا کہ جن لوگوں نے جو ہے بلاول ہاؤس والوں کی لتر پریڈ کی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ پرچہ کیا جائے، تو وہ تو ہاتھ جوڑتے رہے کہ اگر میں پرچہ کروں گا تو میرا حال بھی حکم داد کی طرح ہو جائے گا، جس نے ڈیفینس تھانے میں پرچہ کر دیا تھا، خود وزیر اعلیٰ کے اپنے فرنٹ مین جو ہے قاضی اعجاز کے اغوا کی، تو ان کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں پتہ ہے کہ یہ لتر پریڈ کرانے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بڑے گھر والے ہیں، تو ہم ان کے خلاف جو ہے وہ پرچہ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے ایس ایس پی سے کہا، ایس ایس پی نے بھی کہا کہ پرچہ کرنے کی غلطی نہ کرنا، تو پرچہ انہوں نے نہیں کیا۔ پرچہ نہ کرنے کی پاداش میں جو ہے پھر عرفان میو کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ ایک عرفان گیا تو دوسرا عرفان جو ہے ایس ایس پی سے پھر یہ اسے اغوا کرنے کا جرم کروایا گیا جاوید اقبال کو، اور جاوید اقبال جو ہے وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ویسٹ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دیکھنا یہ کہ اس سارے فسانے میں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اس پورے فسانے میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہیں ہمیں جو ہے وجود دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ وہ ان کی اس میں کیا پوزیشن ہے، کہ ان کی پولیس کس طریقے سے دن دیہڑے جو ہے وہ لوگوں کو اغوا کر دیتی ہے، اور اغوا میں پولیس موبائلوں کا استعمال کیا جاتا ہے، پولیس والے اغوا کرتے ہیں، ان کی ویڈیو بن جاتی ہے، اس کے باوجود نہ تو آئی جی کی جانب سے ابھی تک کوئی ایکشن لیا گیا ہے اغوا کار پولیس والوں کے خلاف، اور نہ ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی نے اب تک کوئی نوٹس لیا ہے۔ یعنی کہ ایک تاجر جو ہے جاوید اقبال جو ہے بلڈر جو ہے جاوید اقبال اغوا ہو چکا ہے، پولیس کی کسٹڈی میں، پولیس والے مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے، بالکل دیدہ
دلیری کے ساتھ اور انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ پولیس والوں کے پاس ہے. میں یہ خبر بریک کر رہا ہوں کہ عرفان بہادر کی ٹیم نے جو ہے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور اس کے بعد DIG ویسٹ عرفان بلوچ کے متے مار دیا. حالانکہ ان کا اس سارے کھیل میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک پلاٹ کا معاملہ ہے، اربوں کا پلاٹ ہے جس کا مالک جاوید اقبال ہے، اور اس پلاٹ پر جو ہے وہ ان کی خون خوار نگاہیں ہیں، نظریں ہیں کہ اس پر کیسے ہم قبضہ کر لیں، کیونکہ وہاں پر انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کرنا ہے. بہت ہی قیمتی زمین ہے، اور اس قیمتی زمین پر جو ہے آج تک درجنوں لوگ جو ہے وہ جھوٹے مقدمات کے نتیجے میں جو ہے وہ جیل کی ہوا کھا چکے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین